بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری آج کی ویڈیو کا موضوع حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارث مقصد کربلا امام زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے 15 جمادی الاول اور بعض روایات کے مطابق 5 شعبان المعظم 38 ہجری کو مدینہ المنورہ میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے پاکیزہ گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کی والدہ گرامی حضرت شہر بانو آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد دوم کی بیٹی تھیں۔ امام علی ابن الحسین کا ددھیال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ننیال نوشیروان عادل سے تھا۔ ہشام بن عبد الملک جو کہ بنو امیہ کا 10واں اور مردان خاندان کا 7واں حکمران تھا، وہ ایک دفعہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ رش کے باعث حجر اسود کے قریب پہنچ کر بھی اسے بوسہ لینے کا موقع نہ مل سکا۔ اسی دوران حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود تک پہنچے تو عوام نے آپ کی خاطر رستہ چھوڑ دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہشام سخت برہم ہوا اور حسد کے باعث ہشام سے پوچھا کہ یہ کون ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا۔ وہیں پر کھڑے دنیائے عرب کے مشہور شاعر فرزوق نے ایک قصیدہ پڑھ کر آپ کا تعارف کروایا۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ ہم نے امام علی ابن الحسین سے زیادہ افضل عبادت گزار اور فقیہ کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ علامہ شلجنبی کہتے ہیں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ آپ کو کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ عالم اہل سنت حضرت علامہ عبد الرحمن جامی روایت کرتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک مرتبہ نماز تہجد میں مشغول تھے، شیطان اژدہے کی شکل میں آ گیا اور آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹنا شروع کر دیا، لیکن آپ عبادت میں مشغول رہے۔ جب امام نے اپنی نماز مکمل کر لی تو تماچا مار کر شیطان کو دور ہٹا دیا۔ اسی وقت ہاتف غیبی نے 3 بار صدا دی، بے شک آپ عبادت گزاروں کی زینت ہو۔ اس کے بعد آپ کا یہی لقب مشہور ہو گیا۔ کربلا کے دشت میں بھوک پیاس برداشت کرنے والے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے سینکڑوں غریب گھرانوں کی کفالت فرماتے تھے۔ یہ سلسلہ آپ نے تا حیات جاری رکھا۔ ظلم، جبر اور پابندیوں میں امام زین العابدین نے انبیاء کی اصلاح، دعاؤں اور مناجات سے تبلیغ کا راستہ اختیار کیا۔ اگرچہ آپ گوشے نشینی کی زندگی بسر فرما رہے تھے، لیکن روحانی اقتدار آپ ہی کے پاس تھا۔ 25 محرم الحرام سن 95 ہجری بمطابق 714 عیسوی کو آپ کو زہر دے دیا گیا۔ 57 سال کی عمر آپ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ مدینہ المنورہ میں اپنے غم بزرگوار حضرت امام حسن علیہ السلام اور دادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیے گئے۔ خان نوادہ نبوت کی عظیم ہستی اور فصحائے عالم کے سردار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پوتے امام زین العابدین علیہ السلام کے ذکر کے بغیر کربلا کی داستان نامکمل ہے۔ بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین نے اپنی عمر محترمہ نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زینب بنت علی کی ہمراہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھالا اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود جس بے مثال جرأت اور لازوال عزم و ثبات کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی تحفظ دین شریعت کی تحریک کو سنبھالا، وہ تاریخ انسانیت کا ناقابل فراموش باب ہے۔ امام زین العابدین نے اسیران کربلا کے ہمراہ ظالمین کے خلاف امن احتجاج
عزاداری کی بنیاد رکھ کر ہر عہد کے مظلومین کو منزل کا راستہ بتلا دیا، اپنی دعاؤں اور مناجات کو جبر و تشدد کے سیاہ ترین دور میں تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ کوفہ اور شام میں اپنے خطبات کے ذریعے یزیدیت کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کیا اور مقصد شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز میں اجاگر کیا کہ ظلم و جبر کے ایوان میں زلزلہ طاری ہو گیا۔